وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے اس سلسلے کا 17واں محاضرہ ہے، جس میں ہم اس آیت قرآنی پہ مناقشہ کر رہے تھے جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد اور ان کی حیات کی کھلی دلیل ہے، اور وہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب دارائے ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ پھر قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت سے کس طرح قادیانیت نے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ استدلال کیا، اس عمل کی طرف ہم نے اپنے پہلے حلقہ میں اشارہ کیا تھا۔ اب اس دوسری قسط میں ہم اس آیت میں وارد بعض کلمات پہ مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں لَيُؤْمِنَنَّ، یہ ایک کلمہ وارد ہوا ہے، اس کا مفہوم و مدلول کیا ہے؟ لَيُؤْمِنَنَّ یہ فعل مضارع ہے، جس کے شروع میں لام مفتوح یعنی زبر والی لام ہے، اور اس کے آخر میں نون مشددہ ہے، شدہ والا نون ہے۔ تو جس فعل مضارع کے آخر میں نون برائے تاکید آ جائے اور شروع میں لام مفتوح ہو، یہ کلمہ عربی محاورہ میں ہو، قرآن حکیم میں ہو یا حدیث نبوی میں، تو جملہ ائمہ لغت، ائمہ تفسیر سبھی کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس فعل میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ فعل زمانہ حال کے لیے نہیں رہتا، نہ وہ زمانہ ماضی میں چلا جاتا ہے، بلکہ زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ ابن الہشام مشہور لغوی ہیں، وہ المغنی اللبیب میں اسی نون تاکید کے بارے میں یوں رقم دراز ہیں: وَأَمَّا الْمُضَارِعُ إِنْ كَانَ حَالًا لَمْ يُؤَكَّدْ بِهَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا أُكِّدَ بِهَا وُجُوبًا، نحو قوله تعالى وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے اور اس کا نمبر ہے 57۔ اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، جو کلام شروع میں ابن ہشام کا ہے کہ فعل مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، جب حال کے معنی میں ظاہر ہو تو پھر نون تاکید مشدد یا ساکن اس کے ساتھ نہیں آ سکتے،
اگر وہ مستقبل کے معنی میں ہو تو نون اس کے ساتھ تاکید کے لیے آنا یہ واجب ہے، یعنی نون تاکید کا اس فعل مضارع کے ساتھ جو مستقبل کے لیے خاص ہو، پھر اس کی انہوں نے مثال دی ہے قرآن حکیم کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 57 سے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تو یہ قرآن حکیم سے مثال دی کہ لَأَكِيدَنَّ یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کے شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد آیا۔ اسی طرح عربی قواعد کی تمام کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ جب بھی نون تاکید لگ جاتا ہے تو وہ اسے زمانہ مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ علامہ رضی قافیہ کی شرح میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي هُوَ خَبَرٌ مَحْضٌ فَلَا يَدْخُلُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ عَلَى أَوَّلِ الْفِعْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْكِيدِ أَيْضًا۔ کلام القسم، یعنی جو مستقبل محض خبری ہو اس پہ نون تاکید اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ فعل مضارع کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے، جیسے کہ لام قسم۔ یہی جملہ اہل لغت کے ہاں مسلم قائل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اسی آیت میں جس سے قادیانیت نے استدلال کیا حضرت عیسیٰ کی وفات پہ اور جو صریح ہے ان کی حیات پر، اس میں لفظ لَيُؤْمِنَنَّ یہ اسی فعل مضارع کی مثال ہے جس کی شروع میں لام قسم برائے تاکید ہے اور آخر میں نون مشدد برائے تاکید ہے، دو تاکیدیں ہیں اس میں، لہذا اس فعل مضارع میں یہ دو تاکیدیں لگی ہوئی ہیں اور یہ مستقبل کے زمانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے لغت عربی کی کیسے مخالفت کی اور لَيُؤْمِنَنَّ فعل مضارع جس کا درست ترجمہ یہ ہے کہ وہ ضرور بضرور ایمان لائے گا، مگر مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو ایمان رکھتا ہو۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے لَيُؤْمِنَنَّ فعل کو جو زمانہ استقبال کے ساتھ خاص ہے، مستقبل کے ساتھ خاص ہے، حال کے لیے بنا دیا، اور یہ قرآن حکیم میں کھلی تحریف ہے اور عربی زبان کے قواعد کی بھی واضح مخالفت ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کے ایک ساتھی مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے اپنی کتاب القول الجمیل اس کے صفحہ 28 پر اسی آیت کی ترجمہ میں اس فعل مضارع کو فعل امر کے معنی میں کر دیا۔ یہ بھی قرآن کریم میں تحریف کا ارتکاب ہے اور لغت کی بھی مخالفت ہے۔ اب مولوی مبارک علی اسی آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے جانے کے بیشتر ہی تسلیم کرے کہ مسیح کی ہڈی نہیں توڑی گئی، اس واسطے وہ صلیب پر نہیں مرا، اور یہ تو آخر کو ہونا ہی ہے کہ مسیح جس کی نسبت یہ وہم و گمان بھرے ہوئے اعتقادات اہل کتاب نے تسلیم کر رکھے ہیں ان کا حال بتلا دے گا اور ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس وقت سب اپنی غلطی سے واقف ہو جائیں گے۔ اب لَيُؤْمِنَنَّ
لیُؤْمِنَنَّ کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ضرور بضرور وہ ایمان لے آئیں گے، اور ان صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے۔ اب یہ امر والا معنی ہے۔ یہ جو تحریف ہوئی ہے لَيُؤْمِنَنَّ میں، پہلے بانی قادیانیت مرزا غلام احمد نے کی، اور لَيُؤْمِنَنَّ ضرور بضرور ایمان لائے گا کو ایمان رکھتا ہو حال میں تبدیل کر دیا۔ اب مولوی مبارک علی نے اسی مضارع کو جو مستقبل کے لیے خاص ہے یہ ترجمہ کر کے کہ ضروری ہے کہ وہ تسلیم کرے، مضارع مؤکد کو عمل کے معنی میں کر دیا۔ تو دونوں کا ترجمہ جو ہے یہ قرآن کریم میں کھلی تحریف کے نمونے ہیں، پھر لغت کی بھی مخالفت ہے۔ لہذا ہم حق بجانب ہیں کہ قادیانیت سے یہ سوال کریں اور یہ پوچھیں کہ قرآن حکیم کا یہ کلمہ لَيُؤْمِنَنَّ جو فعل مضارع ہے، اس پہ لام تاکید آیا ہے، آخر میں نون تاکید ہے، دو مؤکدوں سے یہ مؤکد ہے، پھر مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ مرزا صاحب نے کس دلیل سے اسے حال کے معنی پر حمل کیا؟ پھر انہی کے ساتھ ہی مولوی مبارک علی نے لغت کے بھی خلاف اور اپنے بانی مذہب کے بھی برخلاف اس دلیل سے اسے امر کے معنی پر حمل کیا، حالانکہ لام امر تو مکسور ہوتی ہے، زیر والی لام ہوتی ہے، جبکہ لَيُؤْمِنَنَّ اس پر لام مفتوح ہے جو لام قسم ہے، اور آخر میں نون تاکید ہے۔ اب پہلی لام بھی برائے تاکید، آخری نون بھی لام تاکید، اب یہ مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح شیخ زادہ بیضاوی کے حاشیے میں قرآنی کلمہ لَيُؤْمِنَنَّ اس میں نون تاکید ہے اور استقبال کے ساتھ خاص ہے، اس سے حال کی تاکید نہیں ہوتی، پھر لام کی شروع میں لام مفتوح بھی ہے جو لام امر نہیں برائے تاکید ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي نُونِ التَّأْكِيدِ أَن تَلْحَقْ بِآخِرِ فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ كَالْأَمْرِ وَالنَّهِي وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ نَحْوُ اضْرِبَنَّ زَيْدًا۔ اب یہ امر کی مثال ہے، او لا تضربن یہ نہیں کی مثال ہے، وَهَلْ تضربنه یہ استفہام کی مثال ہے، وَلَيْتَكَ تضربن یہ تثنیہ کی مثال ہے، مُثَقَّلَةً وَمُخَفَّفَةً۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں وَاخْتُصَّ بِمَا فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ لِأَنَّ وَضْعَهُ لِلتَّأْكِيدِ والتأكيد إنما يليق بما يطلب حتى يوجد ويحصل۔ اب یہ تاکید کے لیے ہے، اور تاکید تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی چیز طلب کی جائے کہ پھر وہ موجود ہو، پھر وہ حاصل ہو۔ اب جہاں پہ کوئی چیز مطلوب ہو، پہلے ہی موجود ہو، اب وہاں پہ یہ تاکید نہیں آتی، جیسے کہ خبر کسی کو، اسی لیے کہا وَلَا يَلِيقُ بِالْخَبَرِ الْمَحْضِ، یہ تاکید جو ہے نون تاکید یا لام تاکید یہ خبر محض میں نہیں آتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ وَحَصَلَ فَلَا يُنَاسِبُ التَّأْكِيدُ، یہ چیز موجود اور حاصل ہے، اس پہ تاکید کیسے آئے گی؟
تاکید تو وقت الصبر مستقبل کے خاص ہے، لأن الطلب إنما يتعلق بما لم يحصل بعد ليحصل. طلب تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی چیز حاصل نہیں تو پھر وہ حاصل ہو جائے، تو یہ مستقبل کے ساتھ یہ خاص ہے، بخلاف الحال والماضی، حال اور ماضی کے ساتھ نہیں، لحصولهما، کیونکہ دونوں وہ حاصل ہو چکے ہوتے ہیں. والمستقبل الذي هو خبر محض لا تلحق التأكيد بآخره إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على التأكيد. پھر جب آخر میں نون تاکید لگ جائے تو شروع میں لام تاکید یا کوئی وہ لفظ جیسے لام قسم ہے تو اس کے شروع میں اس کا آنا بھی ضروری ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ لأن الغالب أن المتكلم يقصد على مطلوبه. اب اس پورے کا ترجمہ ہم ایک دفعہ کر دیتے ہیں کہ نون تاکید کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل مستقبل میں طلب کے معنی پائے جائیں اس کے آخر میں آئے، جیسے کہ امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض، یہ سب طلب کے معنی والے فعل سے اس لیے مختص ہے، یہ سب جو ہے مستقبل سے متعلق ہے. پھر یہ طلب کے معنی والے فعل سے اس لیے مختص ہے کہ اس کی وضع تاکید کے لیے ہے، یعنی نون تاکید کی بات ہو رہی ہے، یہ اس لیے طلب کے والے فعلوں کے ساتھ خاص ہے کہ اس کی وضع تاکید کے لیے ہے، اور تاکید اس کے ساتھ مناسب ہوتی ہے جس میں طلب پائی جائے تاکہ وہ حاصل ہو اور موجود ہو. یہ محض خبر کے مناسب نہیں ہوتا نون تاکید ہے، کیونکہ وہ تو حاصل اور موجود ہے، اور مستقبل کے ساتھ اس لیے مختص ہو کہ طلب اسی کے متعلق ہوتی ہے جو ابھی حاصل نہ ہو، اور یہ بات صرف مستقبل میں پائی جاتی ہے، برخلاف حال اور ماضی کے، وہ دونوں تو حاصل شدہ ہوتے ہیں، اور جو مستقبل محض خبر ہو اس کے آخر نون تاکید صرف اس صورت میں ہی آتا ہے کہ فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے، جیسے لام قسم. اگرچہ اس میں طلب کے معنی نہ پائے جائیں کیونکہ متکلم غالباً ایسے امر پر قسم کھاتا ہے جو مطلوب ہو. اب اس پورے حوالے کا ماحصل یہ ہے کہ یہ امر شرح و بسط کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ نون تاکید فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی لَيُؤْمِنَنَّ جو مضارع مؤکد ہے جو مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اب اس کے اس ترجمے میں کہ ضرور بضرور ایمان لائے گا جو کہ صحیح ترجمہ ہے، ایسا ترجمہ نہیں کیا ساتھ. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ایمان رکھتا ہو، ایسا ترجمہ نہیں ہوگا اس کا. یہ جو ترجمہ مولوی مبارک علی نے کیا کہ ضرور تسلیم کرے، یہ دونوں ترجمے باہم بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور لغت کے بھی خلاف ہیں، بلکہ یہ دونوں ترجمے قرآن حکیم میں کلی تحریف کے نمونے ہیں. صحیح ترجمہ تو ہم نے بتا دیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا مگر وہ ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. لہذا یہ امر صاف ہو گیا کہ جب تک یہود و نصارہ کل کے کل دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو جاتے یا نہیں دائرہ ایمان میں داخل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوگی.
پھر علاوہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد جب اہل کتاب میں دعوت حق کو قائم کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے پہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو تب حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوگی. پھر ان لوگوں پہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ گواہ بنیں گے. تو یہ ہم نے لَيُؤْمِنَنَّ کے متعلق تفصیل عرض کر دی اور یہ بتا دیا کہ دونوں ترجمے جو مؤسس قادیانی نے کیا اور اس کے ساتھی نے کیا آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور لغت اور قرآن حکیم کے اس کلمے کی نص کے بھی بالکل خلاف ہیں. اب اس کے ہاں اسی آیت میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قبل موتہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا آگے ہے لَيُؤْمِنَنَّ ضرور بضرور وہ ان پہ ایمان لے گا. پھر آگے ہے قبل موتہ. اب اس میں ہا یہ جو ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں. یعنی جو ہو سکتا ہے اس کا مرجع وہ کیا کیا ہے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے. پھر آیت کے معنی یوں ہوں گے کہ اہل کتاب کا ہر شخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئے گا. دوسرا احتمال اس کا یہ ہے کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف لوٹے اور معنی یہ ہو کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئے گا. مگر اس احتمال میں لَيُؤْمِنَنَّ یہ کلمہ جو ہے یہ لفظ مستقبل کے ساتھ خاص نہیں رہے گا کیونکہ اہل کتاب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اور اس آیت کے نازل ہونے کے وقت وہ مرتے رہے ہیں اور دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. تو اب یہ احتمال کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اب بعد نے اس احتمال کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کی ہے. اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ضعیف قول میں اس ہا کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے کہ وہ اس ضمیر کو کتابی کی طرف لوٹاتے تھے مگر یہ امر یاد رہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل نہیں تھے. تو کیسے پھر ان کی طرف یہ نسبت صحیح ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ابن حجر فتح الباری میں اس ضمیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹانے کے بعد یہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَبِهَذَا جَزَمَ ابن عباس رضی اللہ عنہ فیما رواہ ابن جریر عن طریق سعید بن جبیر عنہ بإسناد صحیح ومن طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ ای قبل موت ہی. اس سے مراد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. پھر آگے انہی کا ارشاد ہے واللہ انہ الآن لحی واللہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام البتہ زندہ ہیں. بڑی تاکید سے ان کی حیات کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں. ولیکن اذا نزل جب وہ اتریں گے اس زمین پہ آمنوا به یجمعون تو سبھی ان پہ ایمان لے آئیں گے. ونقلہ عن اکثر اہل العلم ورجحہ ابن جریر وغیرہ. اب یہ فتح الباری کے اندر کتاب بدء الخلق اور اس کا جو باب نزول عیسیٰ ہے اس میں یہ موجود ہے. ہم نے حوالہ نقل کیا ہے. اس حوالے کا اردو ترجمہ پورے کا پورا ہم پیش کر دیتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر جزم کیا، یہی ان کا یقینی قول ہے، جیسے کہ ابن جریر نے سعید ابن جبیر کے طریق سے اسے روایت کیا اور ابو رجاء کے طریق سے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی ہا کی ضمیر کو حضرت عیسیٰ کی طرف بلایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اللہ کی قسم اب تک وہ زندہ ہے، لیکن جس وقت نازل ہوں گے اس وقت سب اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اسی بات کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے، اور اسے ہی ابن جریر وغیرہ مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ صحیح بخاری کی دیگر شروح مثلا عمدۃ القاری، ارشاد الساری، انہوں نے بھی یہی کہا ہے اور اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، اور اسی امر کو راجح کہا ہے کہ قبل موت ہی اس میں ہا کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عود کرتی ہے۔ اسقلانی کہتے ہیں اَيْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں کا ہر شخص قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان کے دائرے میں آ جائے گا۔ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِهِ فَتَكُونُ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَبِهَذَا جَزَمَ ابن عباس فيما رواه ابن جرير رحمه الله من طريق سعيد بن جبير عن ابي سلام الخدري۔ اب اس کلام کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر البتہ ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور وہ اہل کتاب پر گواہ ہوں گے جو آپ کے زمانے نزول میں موجود ہوں گے، اور صرف ایک ہی ملت یعنی ملت اسلام باقی رہ جائے گی، اور اسی پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جزم کیا ہے جیسا کہ صحیح سند سے روایت ہے۔ اسی لیے مفسرین مسلمین، شارحین احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو اہل تحقیق ہیں ہر زمانے میں انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت کو یعنی کتابی کی طرف ضمیر کے پھرنے والی جو روایت ہے اسے ضعیف کہا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس عمل کی نسبت کو درست نہیں کہا، بلکہ اس عمل کو انہوں نے صحیح اور ثابت کہا کہ اس ضمیر کا مرجع ان کے ہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے، جس میں یہ ضمیر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی پھیری ہے۔ کیونکہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس موضوع پہ گفتگو کی تو اس آیت کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث یعنی حیات عیسیٰ پہ جو دلالت کرتی ہے حدیث اور ان کے نزول پہ لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم کہ ابن مریم ضرور اتریں گے، تو اس حدیث کی تائید میں، اس کی موافقت میں، اس کی تصدیق میں انہوں نے یہ قول پیش کیا، اور یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے بآواز بلند پکار کر انہوں نے کہا فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر کسی اس استدلال سے انکار ہے تو پڑھ لو تم۔ تو کسی صحابی نے ان کے اس استدلال سے انکار نہیں کیا،
نہ کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس ضمیر کو حضرت عیسیٰ کی بجائے کتابی کی طرف پھیرنے کا کسی نے کہا ہو، لہذا یہ امر محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالاجماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی اس ضمیر کا عود کرتے رہے اور مانتے تھے، اور اسی پہ ان کا اجماع و اتفاق رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قادیانی حضرات میں سے کوئی اسے بسند صحیح ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس استدلال کی تردید نہیں کی، حضرت عیسیٰ کی حیات پہ جو انہوں نے کیا، جو ان کے نزول پہ کیا کہ اے لوگوں پڑھ لو اللہ کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ضرور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، تو تم قرآن کی یہ بھی آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ جس میں اللہ نے یہ خبر دی کہ ان کی وفات واقع ہونے کی شرط یہ ہے کہ تمام اہل کتاب دارۂ ایمان میں داخل ہوئے۔ کسی صحابی نے نہ ان کا رد کیا، نہ ان کے خلاف کوئی قول مسلمان ہے۔ تو اس آیت کے معنی جو اہل اسلام کرتے ہیں وہی درست ہے، اور مضبوط دلائل کے ساتھ ہم نے ان کو ثابت کر دیا۔ قادیانیت کی طرف سے ان پر جو مغالطات پیش کیے جاتے ہیں، ان سب کے جواب میں یہ نون ثقیلہ والا قاعدہ سب سے ثقیل ہے، سب سے وزنی ہے، اور تمام ائمہ لغت، ائمہ نحو کا اتفاقی اور اجماعی قاعدہ ہے، اور اس میں کافی و شافی رد ہے۔ تو ہمارے اس بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل النزول واقع ہونا اس کا ذکر ہی نہیں، لہذا مرزا غلام القادیانی کا اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات پر استدلال کھلے طور پر ثابت ہے۔ یہ آیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا صاف ثبوت ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں